السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستکبر وکان من الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ابلیس۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کیا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ آیات اور حدیث کے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے قصے کا تذکرہ کئی ایک مقام پر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس وکان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونکم عدوا بئس للظالمین بدلا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کیا، پھر بھی تم اس سے اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا درست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، اور ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: پھر شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالتا رہا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو کہ ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی تو دونوں کے روبروئے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی سبب سے منع نہیں کی فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندے رہنے والے میں سے ہو جاؤ۔ تو ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کے فریب کے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ پھر ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا: کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا شدید دشمن ہے؟ دونوں نے کہا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور نہ ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہمی ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کے لیے جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے، ایک وقت تک فرمایا کہ وہاں ہی زندگی بسر کرنا اور وہاں ہی مرنا، اس لیے میں پھر اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کا ایک قبیلہ میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، وہ آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام حارث تھا اور جنت کا خاندان تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے ان جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے: من مارج من النار، آگ کے شعلے کی جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اور اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے اور کیا گیا تھا۔ زمین میں سب سے پہلے جن تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا، انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بڑھ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں پر پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چنانچہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح فساد خون ریزی کرے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کیوں ہے تمہیں جو خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی، جب اس کا خمیر اٹھا تب ہی اس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہا۔ ابلیس آتا تھا، اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسا کہ کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہتا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور وہ اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہ سر کی زمین سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی اور خون کے گوشت بنتا گیا۔ وہ جب ناف تک پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکا۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے۔
وَقَانَ الْإِنسَانَ عُجُولًا، یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے، نہ خوشی میں نہ ہی خوشی میں اور نہ ہی رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رحمک اللہ۔ پھر ابلیس اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور اور تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دی کہ اور اس سے بڑی عمر والا ہوں، اس نے اس سے قوی اور مضبوط ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی رحمت سے ناامید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا، لیکن وہ ان ہی جیسا اور ان ہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام و عزت و کرام کا تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ سے گزارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنا کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ ان پر بہت بڑا حق ہے۔ بت پرستی کا آغاز شیطان نے کروایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بت جو قوم نوح میں تھی وہی عرب میں اس کے بعد پوجے جانے لگے۔ ود قوم کلب کا بت تھا جو دومتل جندل میں تھے، اور سواہ حزیل کا، اور یغوز مراد کا بنی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا، یعقوب ہمدان کا، اور نصر حمیر کا جوزی القح کے خاندان سے تھا۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نسب کر دیں اور ان کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے تو اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر سجاتا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پس اسی کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان میں سب سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کا تو کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے اس کی بیوی کے درمیان جو قریب کہتا ہے ہاں تو ہے۔ عمش نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ سے چمٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سب سے زیادہ شیطان کو پسند میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اور جو میاں بیوی آپس میں جھگڑتا ہے وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں برے عمل سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وقت چاہیے کہ شیطان ابلیس ہمارا جو کھلا ہمارا دشمن ہے اس سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شیطان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ